آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب نے سنی تو ہے، لیکن شاید اس کی گہرائی میں اتنا نہیں اترے جتنا اترنا چاہیے۔ بالکل، ہمارے پاس حضرت یونس علیہ السلام اور نینوا کے لوگوں کی داستان کا ایک خاکہ ہے۔ اور یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے نا؟ جی نہیں، دیکھیں، اس میں نبوت کی عظمت ہے، ایک پوری تہذیب کا تکبر ہے، اور ایک نبی کی انسانی کمزوری کا وہ ایک لمحہ، اور پھر اللہ کی رحمت، وہ ناقابل یقین رحمت۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو آئیے پھر منظر ترتیب دیتے ہیں۔ نینوا، یہ نام سن کر ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، مطلب وہ اس وقت کی سپر پاور آشوری سلطنت کا آپ کہہ لیں کہ دل تھا، دریائے فرات کے کنارے۔ یعنی ہر طرف دولت، تجارت، طاقت، ہر چیز میں وہ اپنے عروج پر تھے۔ جی، لیکن یہی تو تضاد ہے کہ اس ساری مادی چمک دمک کے پیچھے ایک روحانی اندھیرا تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کی دولت نے انہیں ظالم بنا دیا تھا۔ اور اسی ماحول میں اللہ نے ایک رسول بھیجا، یونس بن متی۔ مجھے ان کے نام کا مطلب بہت دلچسپ لگا، وہ شخص جو مصیبت میں بھی سکون سے رہ سکے۔ یہ تو جیسے ان کی پوری زندگی کی کہانی کا خلاصہ ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، ان کا تعلق حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ اور انہوں نے کوشش کی، میرا مطلب ہے 1-2 سال نہیں، پورے 33 سال۔ ذرا تصور کریں، 3 دہائیوں سے زیادہ آپ روز ایک ہی پیغام نے، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور جواب میں کیا ملا؟ مذاق، تانے اور مکمل انکار۔ بالکل، 33 سال کی محنت کا نتیجہ، وہ صرف 2 لوگ ایمان لائے۔ صرف 2؟ یہ تو ہمت توڑ دینے والی بات ہے۔ یہ ایک نبی کے صبر کا امتحان تھا، اور دوسری طرف یہ اس معاشرے کی ہٹ دھرمی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا بہانہ وہی تھا کہ ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے، ہمیشہ کی طرح۔ بالکل، یہ روایت پرستی کا زہر تھا جو انہیں حق قبول کرنے سے روک رہا تھا۔ 33 سال بعد آخرکار بات ایک فیصلہ کن موڑ پر آ گئی۔ جی، حضرت یونس نے انہیں آخری وارننگ دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس کے آثار بھی نظر آنے لگے تھے۔ آسمان پر کالے عجیب بادل جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ تب اللہ کا حکم آیا کہ انہیں 40 دن کی مزید مہلت دو۔ یہ رحمت کا ایک آخری موقع تھا۔ اور یہاں کہانی کا وہ حصہ آتا ہے جو مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ 33 سال انتظار کرنے والے نبی وہ آخری 3 دن انتظار کیوں نہیں کر پائے؟ صحیح۔ 37ویں دن جب صرف 3 دن باقی تھے، انہوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر وہ سوال اٹھتا ہے عصمت کا کہ انبیاء تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے پہلے چلے جانا، اسے کیسے سمجھا جائے؟ دیکھیں، ذریعہ اسے گناہ نہیں کہتا، وہ اسے اجتہادی خطا کہتا ہے۔ یعنی فیصلے میں ایک بھول۔ ایک بھول، بالکل۔ انہوں نے اپنی سمجھ اور تجربے کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ قوم اب ایمان نہیں لائے گی، عذاب یقینی ہے، اور میرا کام اب ختم ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جی، یہ ایک بہت بہت انسانی لمحہ ہے۔ یہ اس شدید دباؤ کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ تھے۔ تو وہ کشتی پر سوار ہو گئے۔ جی، اور سمندر پہلے بالکل پرسکون تھا، لیکن پھر اچانک طوفان آ گیا۔ اور اس زمانے کے ملاحوں کا ایک عقیدہ تھا کہ ایسا غیر معمولی طوفان تبھی آتا ہے جب کشتی پر کوئی ایسا شخص سوار ہو جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو۔ تو ان کے نزدیک حل یہ تھا کہ قرعہ اندازی کرو۔ اور قرعہ نکلا حضرت یونس کا۔ ملاحوں کو تو یقین ہی نہیں آیا ہوگا، ہے نا؟ بالکل نہیں، وہ انہیں ایک نیک انسان سمجھتے تھے۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر وہی نام آیا۔ تیسری بار، چوتھی بار، ہر بار انہی کا نام۔ اب یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح اشارہ تھا۔ بالکل۔ اور حضرت یونس کا رد عمل دیکھیں، انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس طرح اس لمحے کو محسوس کریں، چاروں طرف طوفانی سمندر، اور آپ گہرائیوں میں ڈوب رہے ہیں۔ ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ خوف، پچھتاوا، لیکن ان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ جی، انہوں نے اپنے اندر جھانکا، اور جیسے ہی وہ ڈوب رہے تھے، اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔
لیکن اس حکم کے ساتھ کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ تمہاری خوراک نہیں امانت ہے۔ اب وہ ایک ایسی قید میں تھے جس کا تصور بھی مشکل ہے، 3 اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اس مکمل تنہائی اور بے بسی میں انہوں نے نہ اپنی قوم کو الزام دیا، نہ اللہ سے کوئی شکوہ کیا۔ انہوں نے وہ دعا کی جو تاریخ کا حصہ بن گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی ساخت بہت دلچسپ ہے، وہ مدد یا رہائی نہیں مانگ رہے، وہ تو صرف 2 کام کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اپنی کوتاہی کا اعتراف۔ بے شک میں ہی قصورواروں میں سے تھا، یہ مکمل سپردگی ہے۔ اور اسی وقت، بالکل اسی وقت جب حضرت یونس وہ دعا کر رہے تھے، نینوا میں کچھ اور ہو رہا تھا۔ وہاں تاریخ بدل رہی تھی۔ جب حضرت یونس چلے گئے اور عذاب کے بادل شہر کو چھونے لگے، تب انہیں آخر کار احساس ہوا کہ یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ جی، اور یہاں ان 2 مومنوں کا کردار سامنے آیا جو پہلے ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے باقی قوم کی رہنمائی کی۔ ذریعہ نے 6 خاص کاموں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے کیے۔ اچھا، پہلا کیا تھا؟ پہلا تو یہ کہ سب ایمان لے آئے، ایک ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ کی پوری آبادی۔ واہ! اور دوسرا؟ دوسرا، انہوں نے ایک دوسرے کے تمام حقوق واپس کیے، صرف مالی نہیں، اگر کسی کی غیبت کی تھی تو اس سے معافی مانگی، ایک مکمل سماجی صفائی۔ اور تیسرا قدم تو اور بھی حیران کن ہے، انہوں نے اپنی تمام دولت صدقہ کر دی۔ یہ کیوں؟ یہ بہت گہرا عمل تھا۔ ان کا اصل تکبر ان کی دولت ہی تھی، اسے خیرات کر کے انہوں نے علامتی طور پر اپنے غرور کی جڑ ہی کاٹ دی۔ چوتھا قدم کیا تھا؟ وہ سب اپنے گھروں کو چھوڑ کر شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں جمع ہو گئے۔ یہ عاجزی کا اظہار تھا۔ اور پانچواں قدم یقیناً دعا ہی ہوگا۔ بالکل، انہوں نے سچے دل سے رو رو کر گڑگڑا کر اللہ سے معافی مانگی۔ اور چھٹا اور سب سے اہم نقطہ، یہ سب کچھ اسی وقت ہو رہا تھا جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہے تھے۔ تو یہ ایک متوازی سفر تھا، ایک نبی اندھیروں میں اور اس کی قوم کالے بادلوں کے نیچے، دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی رب کی طرف رجوع کر رہے تھے۔ اور نتیجہ، اللہ نے دونوں کی دعائیں سن لیں۔ ننوا تاریخ کی واحد قوم ہے جس پر عذاب آیا اور پھر اٹھا لیا گیا۔ تو ننوا کے لوگوں کی توبہ قبول ہوئی۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے حضرت یونس کی دعا بھی قبول کی۔ اب مچھلی کا پیٹ جو ایک قید خانہ تھا، وہ ایک محفوظ سواری بن گیا۔ اور پھر مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک ساحل پر اگل دیا۔ وہ بہت کمزور تھے۔ اور یہاں اللہ کی رحمت کا ایک اور خوبصورت مظہر سامنے آتا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے فوری طور پر کدو کی ایک بیل اگائی۔ کدو ہی کیوں؟ یہ انتخاب بہت مخصوص لگتا ہے۔ اس کی حکمت بہت گہری ہے۔ کدو کے پتے بڑے ہوتے ہیں جو انہیں دھوپ سے سایہ دیتے۔ اس کا پھل غذائیت سے بھرپور اور آسانی سے ہضم ہوتا ہے، اور اس کے پتوں کی خوشبو سے کیڑے مکوڑے قریب نہیں آتے تھے۔ مطلب ایک مکمل ریکوری پیکیج۔ بالکل، اللہ کی طرف سے۔ کچھ روایات میں ایک جنگلی بکری کا بھی ذکر ہے جو انہیں دودھ پلاتی تھی۔ اور ایک چرواہے نے پھر ان کی دیکھ بھال کی۔ جی، اور کہتے ہیں کہ سالوں بعد جب وہ نینوا واپس آئے اور وہاں کے حکمران بنے تو انہوں نے اس چرواہے کو ڈھونڈ کر اسے ایک اہم عہدہ دیا جو ان کی شکر گزاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس پہنچے تو استقبال کیسا رہا ہوگا؟ وہ قوم جو ان کا مذاق اڑاتی تھی اب ایک مومن قوم بن چکی تھی، وہ ان کے منتظر تھے۔ انہوں نے اپنے نبی کا استقبال محبت اور احترام سے کیا۔ تو یہ کہانی اسلامی متون میں، قرآن اور حدیث میں کس طرح بیان کی گئی ہے؟ ذریعہ اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ قرآن میں ان کا نام 6 مقامات پر آیا ہے۔ انہیں خاص القابات سے پکارا گیا ہے، جیسے ذنون یعنی مچھلی والا۔ اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک روایت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ یہ دراصل تواضع کا سبق ہے کہ کسی نبی کی زندگی کے کسی ایک واقعے کی بنیاد پر ان کا درجہ کم نہ سمجھا جائے۔ اور ان کی دعا کی طاقت کے بارے میں بھی حدیث ہے نا؟ جی، بہت اہم حدیث ہے کہ جو مسلمان بھی ان کلمات سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ اس دعا کو امت کے لیے ایک تحفہ بنا دیتا ہے۔ ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہیں؟ اس پر مختلف روایات ہیں، 3 دن، 7 دن، 40 دن، لیکن ذریعہ اس نقطے پر زور دیتا ہے کہ اصل مدت اہم نہیں، بلکہ آزمائش اور تبدیلی کا وہ دور اہم ہے۔
تو آخر میں یہ سب سننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدیوں پرانی کہانی آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ذریعہ اس کا جواب ایک بہت طاقتور استعارے سے دیتا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی وقت اپنی اپنی مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ غیر یقینی مستقبل کا اندھیرا ہو سکتا ہے، زندگی کے طوفان ہو سکتے ہیں، یا ہماری اپنی انا، ہمارا نفس وہ مچھلی ہو سکتی ہے جو ہمیں نگلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اس کا حل وہی ہے جو حضرت یونس نے دریافت کیا تھا۔ جب سارے راستے بند ہو جائیں تو ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اوپر کی طرف، توحید کی طرف لوٹنا اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا۔ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صرف ایک تاریخی جملہ نہیں بلکہ ہر مشکل سے نکلنے کی ایک روحانی کنجی ہے۔ بالکل۔ یہ کہانی 33 سال کی جد و جہد کے بعد کامیابی سے صرف 3 دن پہلے امید نہ ہارنے کے بارے میں ہے، اور یہ سچی اجتماعی توبہ کی ناقابل یقینی طاقت کے بارے میں ہے۔ اور آخر میں بس ایک سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گا۔ کہانی اس بات پر زور دیتی ہے کہ اصل طاقت آزمائشوں سے بچنے میں نہیں بلکہ اس میں ہے جو انسان ان کے دوران اپنے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ حضرت یونس نے اللہ سے سب سے زیادہ قربت نینوا شہر میں نہیں بلکہ مچھلی کے پیٹ کی مکمل تنہائی اور اندھیروں میں محسوس کی۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا زندگی کے سب سے مشکل، سب سے تاریک لمحے ہی دراصل ہماری سب سے گہری روحانی ملاقاتوں کی جگہ ہو سکتے؟